الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اونچا مرتبہ دیا ہے۔ دیگر مخلوقات اللہ نے انسان کے تابع بنا دی ہیں، اور اس تابع بنانے کی سب سے بڑی دلیل ابھی الحمدللہ قربانی کی بہت سے جانور راہ خدا میں ذبح ہوئے جو بظاہر اپنی جسامت کے اعتبار سے انسان سے بڑے، طاقت کے اعتبار سے انسان سے زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا تابع بنا دیا کہ ہمارا ایک بچہ اس کی رسی پکڑ کے اس کو چلانا چاہے، اس پر ہاتھ پھیرنا چاہے تو یہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ میسر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا اور اپنی دیگر مخلوقات کو انسان کے تابع بنایا۔ اب انسان سے اللہ نے ایک چیز مانگی اور وہ ہے پروردگار کی بندگی۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اور اس بندگی کے لیے پروردگار نے بہت ساری چیزوں میں بہت سی نشانیاں اور عقل کی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ رکھی اس لیے ہے کہ اللہ کرے کہ انسان کو ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہمارا رب ہونا سمجھ میں آ جائے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو انسان کے لیے بندگی کرنا آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں اللہ نے مجھ سے چاہا کیا ہے اور میں کر کیا رہا۔ یہ جانور ہی لے لے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بھی بے شمار قسمیں اللہ نے اس میں بنائی۔ کچھ جانور ایسے ہیں جسے انسان کے لیے حلال کیا وہ کھاتا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جسے انسان کے لیے حرام کیا وہ کھا نہیں سکتا، لیکن اس کے علاوہ دیگر فائدے اٹھا سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں 31 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ 31 جانوروں کا۔ یہ کوئی علم الحیوانات کی کتاب نہیں ہے، یہی جانور ہے۔ سب سے چھوٹا جانور اللہ نے جوں، یہ جو سروں میں بالوں میں ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ یہ مچھر، یہ مکھی، اور بڑے سے بڑا جانور اللہ نے ہاتھی کا تذکرہ کیا۔ 31 جانور۔ کہیں اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو انسان کے کھانے کے بیان میں بیان کرتے، کہیں اللہ تعالیٰ عذاب کے سلسلے میں بیان کرتے، کہیں اللہ تعالیٰ انسان کتنا بے بس ہے اس بے بسی کو سمجھانے کے لیے جانور کا تذکرہ کرتے۔ مختلف انداز سے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ انسان تو سمجھ جا، تجھے سمجھانا مقصود ہے
تیری عقل میں بات آ جانی چاہیے، تو سمجھنے والا بن جائے۔ یہی جانور ہیں، ان جانوروں میں سے جو حلال ہے ہم اسے کھاتے ہیں، اور جو ہمارے لیے حرام کی اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ یہی جانور ہیں، ان کے جسم سے اترنے والا اونٹ اور وہ جانور جن کے جسم سے اترنے والا بور، چھوٹے بال جو ہوتے ہیں، لوگ اس سے خیمے بناتے، اپنے سائے کے لیے جگہ بناتے، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں انسانوں پر، انسان سمجھنے والا بن جائے۔ اور سب سے بڑی بات، ابھی جو جانور ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، اگر اللہ ہم انسانوں کی ہی قربانی رکھتے تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے۔ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا، خون بہانا، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا سب ہمارے اختیار میں ہے، مگر انسان اس کو کر کے سبق حاصل نہیں کرتا کہ ہمیں بھی تو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے۔ اپنے من کو مارنا ہے، اپنے اندر کو مارنا ہے، یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ انہی جانوروں کے ساتھ ہم کیا معاملات کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے فائدے کے لیے رکھا ہے، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ یہی جانور ہے جسے انسان پالتا ہے، جس سے بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے۔ دودھ ہمیں اس سے ملتا ہے، نسلیں اس سے بڑھتی ہیں، گوشت ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اللہ تھوڑا سا حق دے دیتے ہیں کہ جن جانوروں کو پالتے ہو تمہارے نفع کے لیے ہے، اس میں اس کی زکوٰۃ دے دینا۔ پھر کیا مانگا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں، باقی سب تمہارا ہے۔ قربانی آ جائے، قربانی کر لینا، ہمیں صرف خون بہتا ہوا چاہیے جو ہم تمہاری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دیں، باقی سب اپنے پاس رکھ لینا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے جانور کا خون تو بہایا، مگر ہمارے دل سے وہ آواز، وہ گندگی، وہ برائی نہ نکل سکی جو اس عمل سے ہمیں سبق دے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک قربانی کا جانور لے لے، اس کے ساتھ کتنی مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، اس کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو، اس کے اندر بھی حس ہے، اسے سمجھ آتا ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو سمجھائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آج ہیں ایسے لوگ بھی جو ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر اکثریت ایسی ہے وہ سمجھتی ہے پیسہ خرچ کرو، جانور لا کے باندھ دو، اب اس کا حق کیا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے سبق کیا لینا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب نیا وقت آ گیا ہے، اب کیا کرنا ہے جی، فوٹو سیکشن کر لو، ویڈیوز بنا لو، اپلوڈ کر لو، قربانی اس کا نام رہ گیا۔ سبق اس سے کیا لینا تھا، یہ ہمیں بس سمجھاؤ۔ یہ ہمیں بس سمجھاؤ کیا لینا ہے سبق سے۔ جیسے انسان اپنے لیے حق مانگتا ہے، اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس نے اللہ کی ہر مخلوق کو حصہ دیا ہے۔ حدیث پاک سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں، خوب زمین میں سبزہ اگتا ہے، تو نبی نے فرمایا ان جانوروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ کیا ہوگا؟ جب وہ وقت آئے گا کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوگی، زمین اپنا سبزہ کم کر دے گی، تو جب تم نے اس کو کھلایا پلایا ہے اور طاقتور بنایا ہے، اب جب زمین میں گھاس پھوس نہیں آ رہی، اس کے گٹھنوں کے اندر جو طاقت اس کھانے سے موجود ہے،
تو اس خشک سالی میں جب بارش نہیں ہو رہی تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ جب کھلانے پلانے کا وقت آئے خوب کھلاؤ، جب بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں ہو رہا، ظاہر بات ہے انسان بوقت ضرورت اس کو چارہ دے گا تو پہلے سے اس کے اندر جو طاقت موجود ہے، تمہیں سفر کرنا ہے، سامان اس کے اوپر لادنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اب اس طاقت سے تم فائدہ حاصل کر سکتے۔ کتنا حق دیا ہے اللہ نے اس جانور کے لیے، کتنا حق دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر ہی اسی پر کرتے تھے، گاڑیاں موٹریں تو تھی نہیں، اسی پر سامان لادنا، اسی پر خود بیٹھنا، سفر کرنا، نقل و حمل کے لیے یہی ذرائع تھے، نقل و حمل کے لیے یہی ذرائع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیسے کیسے سبق ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انسان راستے چل رہا ہے، جانور پر بیٹھا ہے، سواری کا جانور ہے، میں اپنے الفاظ میں حدیث کو سمجھا رہا ہوں۔ راستے میں کوئی دوست مل گیا، کوئی کام پڑ گیا، اب یہ جانور پر بیٹھا ہے اور دوست سے بات چیت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حالانکہ جانور کو چلا نہیں رہا، کھڑا ہے، اس پر بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ کہ جیسے ممبر ہے، میں اس پہ بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں، ایک جگہ ساکت ہے۔ جانور کو ایسے ممبر نہ بناؤ، جتنی دیر تم اس پر سفر نہیں کر رہے تو لا محالہ اس پر ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے، کڑا ہے وہ، مطلب کیا ہے؟ اب جانور سے اتر جاؤ، اب تم جانور سے اتر جاؤ، اتنا اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب ہم سفر کرتے اور کسی جگہ ہمیں رکنا ہوتا، عارضی طور پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا، تو ہم اس وقت تک اپنا کام نہیں کرتے تھے جب تک کہ جانوروں کے اوپر سے سامان اتار کر نیچے نہ رکھ دیں۔ جب تک کہ جانوروں کے اوپر سے سامان اتار کر نیچے نہ رکھ دیں، ہم اپنا کام نہیں کرتے تھے۔ پہلے ان جانوروں کا حق ادا کیا جاتا تھا، ان کے اوپر سے اس بوجھ کو اتارا جاتا تھا، جو اس نے ہمارا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جو اس نے یہ ہمارا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، ہمیں اسے اتار کر پہلے نیچے رکھتے، اس کو آزاد کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہم اپنا کام کرتے تھے۔ اسلام نے اتنی تعلیم دی، ہم کو اتنا سمجھایا ہے۔ اس سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر ایک کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اتفاقی مجھے ایک بات یاد آ رہی، 2 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، قربانی گزر چکی ہے، قربانی گزر چکی ہے، ہمارا حال دیکھیے کیسا ہے۔ اس سے کہنے لگے جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو جو ہے قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اب اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں؟ میں نے کہا آپ نے بھی قربانی کرنی ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو میں کر چکا۔ تو میں نے کہا اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آئندہ کے لیے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانوروں کے پاؤں باندھیں گے اور اپنے دماغ کی سوئی ایک طرف اٹکائی ہوئی ہے، اور اس طرف جانور کو کبھی ادھر کھینچیں گے، کبھی جانور کو ادھر کھینچیں گے، کبھی جانور کو ادھر کھینچیں گے، یہی کام کریں گے۔ اب وہ چپ ہو گئے۔ اسلام نے کیا کہا؟ گردن قبلے کی طرف ہو ذبح کر دو۔ اس میں کوئی سمجھنے کی چیز ہے؟ اب وہ لگے پڑے کہ جی اس کا رخ مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، شمال کی طرف ہو، تو اس وقت تو پھر ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے کیا؟
اپنی جان بچانی، اس کی ٹانگوں کی طرف نظر ہو کہ میرے منہ پہ پڑتی ہے، میرے سر پہ پڑتی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ وہ بھائی گردن قبلے کی طرف کر دو، ذبح کر دو، اسلام نے اتنا چاہا ہے۔ اور اسلام نے یہ بھی معاف کر دیا ہے کہ اگر یہ جانور بدک رہا ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، جس طرف منہ ذبح کر دو، حلال ہے تمہارے لیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نرمی اور سہولت ہو سکتی ہے؟ وہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت میں نہر میں نہانے کے لیے جاؤں تو میرا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ کہا تیرے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، کوئی چلتا پھرتا اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی چلنے پھرنے والا وہاں سے تیرے کپڑے اٹھا کر کے نہ لے جائے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہمیں قربانی میں ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں، حالانکہ اتنی سہولت کی چیز ہے، جانور کی گردن قبلے کی طرف کر دو، ذبح کر دو، یہ سنت عمل ہے۔ اگر چھوٹ بھی گیا، ہم نے چھوڑ بھی دیا، ہم سے رہ بھی گیا بھولے سے، خود سکھا رہا ہے۔ نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا یہ جانور جو ہیں اوابد الوحش، جیسے وحشی جنگل کے جانور ہوتے ہیں نا، یہ ایسے بدک جاتے ہیں، بس اللہ کا نام لو اور مارو اس کو، جہاں لگ جائے وہ گر جائے، ذبح ہو گیا، تمہارے لیے حلال ہے۔ اتنی موٹی بات نبی نے سمجھا دی، اب یہ لگے پڑے کیا کریں گے؟ ٹانگیں باندھ کے کبھی مشرق کو گھمائیں گے، کبھی جیسے ہمارے ایک کام اور ہوتا ہے نا، جی صبر کرو دادا ابو آ رہے ہیں، وہ چھری پھیریں گے دادا ابو غسل خانے میں، جی وہ تایا ابو آ رہے ہیں، وہ دعا پڑھیں گے، دادا ابو ناشتہ کر رہے ہیں، وہ جانور اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہماری قربانی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہم کر کے آ رہے ہیں، خوش بہت ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں، حلال پیسوں سے لے کر آؤں؟ اس کو بھی چھوڑیے، آج پتہ نہیں کس کا حلال ہے کس کا حرام، کچھ نہیں پتہ، اللہ جان، اس کو بھی چھوڑیے۔ میں ایک چھوٹی سی اور بڑی موٹی سی بات کرتا ہوں، میں قربانی کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں اپنے عمل کو ایک چھوٹی سی سوچ سے ضائع کرتا ہوں۔ مجھ سے آ کے لوگ پوچھتے کیوں نہیں ہے بھائی کتنے کا لے کر آیا ہے، کہاں کا ہے، سبی کا ہے، فلاں کا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تصویر بڑی پیاری آئے، گردن میں ہاتھ ڈال کے کھنچوائیو، یہ کریو وہ کریو، ساری قربانی کا تیل لو۔ چلو اس پر بھی نیت میری اچھی تھی، میں نے کر لی، یہ جانور کٹ کر میرے گھر میں آ گیا، اب میں ہدایت جاری کرتا ہوں، اچھے اچھے بورڈ نکال لو، پائی نکال لو، مغز نکال لو، ہڈی، اب وہ پڑوسن ہے نا غریب بیچارے، ان کو دو، اس کو ہڈی دو گے؟ خود کیوں ہڈی نہیں کھاتے؟ اس کا مطلب ہے، عام مشہور ہے نا کہ کتا کیا کھاتا ہے؟ ہڈی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ان غریبوں کو کتا سمجھا، کتا ہے، اور نعرے کیا لگاتے ہیں؟ غریب کا کیا بنے گا؟ ابے شرم کر، ڈوب کے مر، تیرا کیا بنے گا؟ تو اپنا سوچ، کسی اور کی سوچ میں کیا پڑا ہے؟ ہم نے تو غریب کو کتا سمجھا ہے، ہم نے اپنے عزیزوں کو کتا سمجھا ہے، سارے بورڈ تو ہم نے نکال کے ڈی فریزر فریج میں ڈال دیے ہیں، اور ہڈیاں بچی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون یاد آتا ہے؟ غریب۔ ہم قربانی یہاں خراب کر دیتے، بھائی نہیں دینا تو نہیں دو، اس کو کسی ایک طرف رکھ دو، چلتا پھرتا جانور ہی اس کو کھا لے گا، مگر کسی کو ہڈیاں دے کر اس کا کتنا دل دکھاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ایک بات دماغ میں اور آ گئی، وہ بھی سن لیں، بڑے بڑے جانور لے کے آئیں گے تاکہ پتہ چلے نا لاکھوں کا لے کے آئیں، ہے کیا؟ چربی سے بھرا ہوا، قسم خدا کی اس میں سے ایک بوٹی اپنے گھر میں نہیں رکھتے، پتہ ہے چربی کون کھائے گا؟ کوکر بھی اس کو گلائے گا نہیں، کیا ہوگا؟ کہ ہم غریبوں میں بانٹیں گے، جس کو تو نہیں کھاتا اس کو تو غریبوں کو کھلائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جسے تم پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی نہیں ملے گی۔ پارہ 4 کی پہلی آیت ہے، میں نے اس کا مقصد بیان کر دیا، بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے ان جانوروں کے حقوق بھی ہمارے اوپر رکھے، ہم نے کبھی یہ نہیں سیکھا
اس کا حق کیا ہے، ہم نے اپنے کام کے لیے اس کو لینا ہے، اس کو کیا حق دینا ہے، قربانی کرنے کے لیے اس جانور کو لینا ہے، اس کا کیا حق دینا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے حق کیا رکھے۔ ابھی میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے، پارہ 14 کی آیت ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، ان جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ ان مخلوق کو اللہ نے انسان کے تابع بنایا ہے، انسان اعلیٰ ہے، کہا ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ فیہا دفء، اس سے ٹھنڈک کا سامان لو، دمبا ہوتا ہے اس سے اون نکالتے، دوسرے جانور ہوتے ہیں اس سے بال نکالتے، خیمے بناتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ ومنافع، اور بہت سارے فائدے کی چیزیں تمہارے لیے رکھی، اس پر انسان سواری کرتا ہے، سامان رکھتا ہے، ہل چلاتا ہے۔ یہ کتا ہے، اس سے انسان چوکیداری کا کام لیتا ہے، حلال نہیں ہے لیکن کام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، اس سے چوکیداری کا کام لے رہا ہے۔ یہ جو بکریاں چرانے والے ہیں، بکریوں کے ریوڑ کے حفاظت کے لیے کتا پیچھے چھوڑتے، بھیڑیا نہ آ جائے، یہ فائدے انسان کے لیے۔ اور فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں ایسے جانور بھی تو ہیں جن کو تم کھاتے ہو، جن کو تم کھاتے ہو، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے۔ اور کتنے سارے فائدے ہیں، 3 قسموں میں اللہ نے سب گنوا دیے۔ موٹی موٹی 3 باتیں بیان کر دی، سمجھدار آدمی اس سے حاصل کرتا رہے۔ ان کے حقوق ہے ہمارے اوپر، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے ہمیں ان کی زبان سمجھائی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کچھ اس کے قصے نقل کیے۔ پہلی بات، مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ کا، اس کا ایک آدمی جو ہے باغ والا تھا۔ تو باغ والا جو ہے ایک اونٹ کے ذریعے سے اس کو پانی پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بدک گیا، بے قابو ہو گیا، مدینہ میں ایک شور ہو گیا کہ فلاں آدمی کے باغ کا جو اونٹ ہے وہ بدک گیا ہے، ہر ایک کو مار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے۔ جب باغ کے قریب ہوئے تو لوگوں نے ہمدردی میں کہا کہ اللہ کے رسول اندر نہ جائیے، کہیں جانور آپ کو تکلیف نہ دے۔ نبی نے فرمایا تم بھی اندر آ جاؤ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ تم بھی اندر آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، وہ اونٹ جو لوگوں کو دیکھ کر دوڑتا تھا، کاٹنے کو آتا تھا، نبی کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ نبی کے قدموں میں لا کر اس نے سر رکھ دیا۔ نبی نے مالک کو بلایا، مالک کو کہا اس کے ناک کے اندر نتھ لگا دے تاکہ تیرے کنٹرول میں آ جائے، جدھر تو اس کو لے کے جانا چاہے گا لے جائے گا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 100 اونٹوں کی قربانی حجۃ الوداع میں ادا کی۔ جب آپ کے سامنے 5-6 اونٹ لائے گئے تو ہر اونٹ کی تمنا یہ تھی کہ پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر اونٹ اپنی گردن کو آگے جھکا رہا تھا کہ نبی سب سے پہلے چھری میرے اوپر پھیر دے۔ کیا محبت دی ہوگی نبی نے؟ نبی نے محبت کس کو دی؟ جانور کو۔ وہ جانور سب سے پہلے آگے قربان ہونے کو تیار ہے۔ انسان تو اپنے جیسے انسان کو محبت دے نہیں پاتا۔ باہر تو چھوڑیے، اپنے بیوی بچوں کو محبت نہیں دے پاتے کہ وہ ہماری خدمت تو کر لیں۔ آج ہم اتنے بڑے ظالم لوگ، اتنے ظالم لوگ، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے رویے ایسے بن چکے، ہمارے کرتوت ایسے بن چکے، ہمارے قوم ایسے بن چکے، ہمارے اپنے بیگانے بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کبھی ہم بیوی کی شکایت کر رہے، کبھی بچوں کی شکایت کر رہے، کبھی ماں باپ کی شکایت کر رہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر آج ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں ایسے سبق والے قصے آتے ہیں. کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کسی نے بیوی پر ظلم کیا ہے، کسی نے بچے پر، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے ماں باپ پر ظلم کرنے والے کا انجام بیوی بچوں. ہم دیکھتے ہیں اور ایک دیکھا اور پلک جھپک میں اس کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں، سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے. ادھر جانور کا حال کیا ہے؟ ادھر جانور کا حال کیا ہے کہ نبی سے محبت کیسے پائی کہ ہر جانور گردن اپنی آگے کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہلے میرے اوپر ظلم ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. نبی علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لائے، ایک گلی سے گزر ہو رہا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کی آواز آ رہی ہے. نبی اسی سمت چل پڑے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا ایک بوڑھا سا اونٹ ہے، بوڑھا جو چیخ رہا ہے. نبی کو دیکھا تو نبی کے سامنے اپنی گردن رکھ کر کے سجدہ کیا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ کیا کہا؟ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی نے فرمایا، نہیں، مجھے سجدہ نہیں کیا جاتا، نہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے. اب سمجھ جائیے، نبی جیسی ہستی کو سجدہ نہیں تو کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ ہماری مت یہاں ماری جاتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. نبی جیسی ہستی کو سجدہ نہیں، نبی نے خود منع فرما دیا، تو نبی سے ہٹ کر کسی کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھ جائیے. اب پتہ نہیں ہم بھی کہاں کہاں جا کے ٹکرے مارتے ہیں. کیا ہے جی؟ دین ہے. کہاں سے دین ہے؟ ذرا اس پر کچھ بول دو تو کافر بن جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے نبی سے بڑا بنا دیا، یہی مطلب ہوا نا. نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے بعد؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اب اس اونٹ نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی. امام بہقی رحمہ اللہ نے اس قصے کو نقل کیا ہے. اونٹ نے کیا شکایت کی؟ اونٹ نے شکایت یہ کی کہ میرے مالک نے مجھ سے 40 سال خدمت لی ہے، میرے مالک نے مجھ سے 40 سال خدمت لی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس نے میرا کھانا کم کر دیا ہے، اور اب ان کے خاندان میں ایک تقریب ہے تو اس تقریب میں مجھے ذبح کرنے کے لیے چھریاں تیز کر رہے ہیں. جب نبی نے اونٹ کی یہ بات سنی تو مالک کو بلایا، کہا تیرا اونٹ یہ شکایتیں کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے؟ اور میں رسول اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک اونٹ نبی سے فریاد کر رہا ہے. کہا ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ اونٹ کے مالک نے فرمایا، رسول اللہ حکم دیجیے. کہا یہ اونٹ مجھے دے دو اور میرے سے پیسے لے لیں. کہا رسول اللہ پیسے تو نہیں لوں گا، ایسے ہی میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہم نے نہیں سبق سیکھا، ان کاموں سے جانوروں نے بہت کچھ سیکھ لیا. اور یہ جو باتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، مگر ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر نکلے، شہر کے باہر پڑاؤ کا علاقہ ہوتا ہے. دیکھا ایک خیمہ بندھا ہوا ہے اور اس خیمے کی رسی کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، ہرن وہ چیخ رہی ہے. اللہ کے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے. پوچھا کیوں چیختی ہے؟ کہا اس خیمے والے بدو نے مجھے یہاں پر باندھا ہوا ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے جنگل کے اندر ہیں، میرا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، میں ان کو پلا نہیں سکتی.
اور یہ خیمے والا چھری سے مجھے ذبح بھی نہیں کرتا کہ مجھے اس قید سے آزادی مل جائے، بندھی ہوئی تھی نا، آزادی مل جائے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ایسے لٹکایا ہوا ہے۔ نبی نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں جنگل میں جو میرے بچے ہیں قریب میں ہیں، میں انہیں دودھ پلا کے آ جاؤں۔ کہا اگر میں تجھے چھوڑ دوں واپس آ جائے گی؟ اور میں کیوں نہیں آؤں، کیوں نہیں آؤں، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ نبی نے رسی چھوڑ دی اور وہی کھڑے ہو گئے، اسے کھول دیا، وہی کھڑے ہو گئے۔ اس جانور سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ کیا معصوم سا ہرن، بکری جیسا، بکری جتنا۔ ہم انسان اتنے بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں ہم لوگ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی اپنی زبان لٹکائے، کبھی ہونٹوں کو، صحابی کہتے کبھی ہونٹوں پر پھیر رہی ہے، کبھی باہر لٹکائی ہوئے، نبی کی قدموں میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی نے اس کو دوبارہ رسی سے باندھ دیا، آواز دی تو خیمے سے بدو نکل کے آیا۔ بدو سے کہا یہ ہرنی تیری ہے؟ کہا رسول اللہ میری ہے، میں نے اس کو یہاں باندھا ہے۔ کہا ایک کام کرو، یہ مجھے بیچ دو۔ میں رسول اللہ بیچوں گا تو نہیں، آپ اگر ویسے لینا چاہتے ہیں تو میرے سے لے لیں۔ کہا نہیں بیچ دو۔ کہا نہیں ویسے دے دوں گا۔ اگلی بات سنیے، اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے۔ کیا ہرنی کا عمل تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی نے اس کی رسی کھول دی، اس کے بعد ہم اس کو مدینہ کے قریب جو جنگل تھے اس کے اندر دیکھتے تھے، اس ہرنی کی زبان سے آواز آتی تھی، کبھی کہتی سبحان اللہ، کبھی کہتی لا الہ الا اللہ، کبھی کہتی سبحان اللہ، کبھی کہتی لا الہ الا اللہ۔ وہ ہرنی اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ انسان تو نے تو اس جانور سے بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے عمل دہرایا ہے، جو الحمدللہ سالہ سال سے دہراتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ رکھیں گے، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وہ ہمیں لینے، سمجھنے، اس پر عمل کرنا ہے۔